ہم اسے کہتے ہیں کہ میسیکر کیمپ، یا ایک یہودی کا بیان ہے کہ ہم ایک ہولوکاسٹ ہم نے سروائیو کیا اور اب ہم اپنی آنکھوں سے دوسرا ہولوکاسٹ دیکھ رہے ہیں۔ تو اب آپ کی نظر میں جو کچھ بھی خطے کی صورتحال ہے، اس جنگ کا کیا انجام دیکھ رہے ہیں؟ کسی انجام کی طرف جا رہی ہے یا نہیں؟ کیونکہ اسرائیل کی بہت ساری آبادی یہ کہہ رہی ہے کہ اب اس کو شروع کیا ہے تو لبنان تک لے جائیں اور پورے خطے سے اسرائیل اپنا فلسطینیوں کو نکال دیں۔ آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے کہ یہ کیا ہوگا؟ سر میرے خیال میں جیسے کہ ایک آپ کو پتہ ہے کہ ایک ان کا جو اسٹیٹ آف اسرائیل کی قیام اور اس کی جو بھی ایک سو کالڈ مادی ترقی ہے، اس کے پیچھے ایک سوچ جو ہے وہ ہے گریٹر اسرائیل کی سوچ۔ گریٹر اسرائیل کا جو تصور ہے اسرائیلی دماغ میں یا زائنسٹ دماغ میں، وہ ان کے جھنڈے کے اوپر آیا ہے۔ جیسے ان کے جھنڈے کے اوپر دو نیلی لکیریں ہیں اور ان کے بیچ میں ایک ستارہ ہے۔ وہ ستارہ، اسے آپ کو پتہ ہے ستارہ داؤدی کہتے ہیں، دا اسٹار آف ڈیوڈ۔ اور دو بلو لائنز ہیں، وہ حدود ہیں گریٹر اسرائیل کی، فرام نائل ٹو عرفات۔ نائل ٹو عرفات، یوفریٹس۔ اچھا، تو یعنی یہ دو دریاؤں کے درمیان جو جتنا حصہ ہے یہ گریٹر اسرائیل ہے۔ نہیں ٹھیک ہے، یہ تو وہ چاہتے ہیں، لیکن جو صورتحال اب ہے یہ سر اسی کی ایکسپینشن کی طرف ان کی پوری خواہش ہے۔ آپ کا خیال ہے کہ وہ بڑھ رہے ہیں؟ جی بڑھ رہے ہیں اس کی طرف، اور یہ وار ختم نہیں اینی ریزن ٹو ایکسپینڈ دا وار کہ وہ گریٹر اسرائیل کی۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایک جوئش کیلنڈر ہے۔ جوئش کیلنڈر بیسکلی یہ ہے کہ دنیا 6000 سال کے سائیکل میں چلتی ہے۔ ہم اس وقت آخری 6000 سال کے سائیکل میں ہیں اکارڈنگ ٹو جوئش کیلنڈر، اور اس حساب سے ہم 5000 تقریباً 700 اور 85 یا 86 ایئر میں ہیں۔ تو ان کے حساب سے 200 سوا 200 سال رہ گئے ہیں اس سے پہلے کہ قیامت آئے گی یا اینڈ آف دا ٹائم کی وہ ہوگی۔ نہیں، قیامت تو ہمارے لیے تو آ چکی۔ جی ہمارے لیے تو آ چکی، یہ میں ان کے پرسپیکٹیو، اس سے پہلے انہوں نے ہیکل بنانا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ ان کی ساری انٹینشن جو ہے ہمارے ذہن میں، لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ اوورآل وٹ ڈو یو فیل کہ یہ جو ہمیں مسلم امہ کا سراب دیا گیا بچپن سے کہ بھائی پتہ نہیں کہاں ایک کانٹا چبھتا ہے تو یہاں ہمیں درد محسوس ہوتا ہے، وہ کہاں ہے؟ سر یہ سوال تو آپ اگر فلسطینیوں سے پوچھیں وہ کیا کہتے تو شاید وہ خون کے آنسو روئیں گے اس وقت۔ جب ہمارے ملک میں ایٹمی دھماکے ہوئے تھے تو شاید پاکستان کے بعد سب سے زیادہ جشن جو تھا وہ فلسطین میں منایا گیا تھا، اور میں نے اس کی ویڈیوز دیکھی ہیں کہ ہمیں شاید ایک دائمی تحفظ مل گیا اس سے۔ اینڈ دے فیلٹ کہ اگر ایک اٹامک پاور بنتا ہے پاکستان ایک تو ہمیں ایک ڈیفنس اگینسٹ اسرائیل مہیا ہو گیا، ہمیں ایک ڈیفنس ہو گیا۔ اچھا چلیے، پاکستان کی تو اپنی مجبوریاں آپ جانتے ہیں، بیگرز ہیو نو چوائس، لیکن یہ باقی جو جتنے ممالک ہیں، مجھے تو ان کی گنتی بھی یاد نہیں ہے، 57 جی 57 ہاں تو 57 ان کی طرف سے بس یہ کہا جاتا ہے کہ جی مطلب ہے کہ دونوں، زیادہ تر تو کہتے ہیں کہ دونوں جو فریق ہیں وہ تحمل سے کام لیں۔ اب میری سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک ہاتھی ہے وہ ایک چڑیا کو روند رہا ہے اپنے پاؤں تلے، اور یہ چڑیا کو بھی کہہ رہے ہیں کہ تحمل سے کام لیں۔ جی سر ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے۔ اور اس پہ تو جو فلسطینی لوکل لوگ ہیں، میرے خیال میں کہ وہ اس اسلامک امہ سے امید جو تھی وہ، اگر آپ اس وقت غزہ کے اندر جائیں یا ویسٹ بینک کے اندر جائیں، اور میں آپ کو ویڈیوز بھیجوں گا وہ کہ اب وہ کسی موجود، اگر وہاں پہ اب دیواروں پہ لکھا ہوا ہے خالد بن ولید واپس آؤ، اچھا، ابو عبیدہ الحجرہ واپس آؤ، صلاح الدین ایوبی واپس آؤ، امام مہدی آ جاؤ، کیونکہ وہ ڈس اپوائنٹمنٹ کے اور مایوسی کے اس لیول پر پہنچ گئے ہیں پریزنٹ امہ سے، جیسے آپ نے بتایا کہ جو کہ نیو ورلڈ آرڈر یا نیو اکنامک آرڈر کے اس طرح اسیر ہیں ان کی حکومتیں کہ وہ چاہتے ہوئے بھی کچھ نہیں کر سکتی۔ چاہنا بھی، شاید میں بہت لبرل لفظ استعمال کر رہا ہوں۔ اچھا، پہلے بھی میں نے دریافت کیا تھا کہ ان کیس غزہ اسی صورت میں آ جاتا ہے، اس کے اوپر اسرائیل مکمل قبضہ نہیں کر لیتا، تو کیا یہ ری بلڈ ہوگا یا اسی طرح ان کو کھنڈر چھوڑے؟ کیونکہ مجھے اب ایک بات یاد آ رہی ہے ہسٹوریکل، کہ کنیسرا گولان ہائٹس اس کے سائے میں ایک گاؤں تھا جس کو اسرائیلیوں نے بلڈوز کر دیا تھا، اور جب میں گیا ہوں دماسکس تو وی وینٹ ٹو کنیسرا،
اور وہ اسی حالت میں موجود تھا. ایک چرچ تھا وہ صرف بچا ہوا تھا, شاید ایک مسجد کا مینار تھا, اور ویسٹرن پاورز ان کو کہہ رہے تھے کہ ان کو ری بلڈ کیوں نہیں کرتے. تو تب حافظ الاسد تھے شاید, انہوں نے کہا تھا کہ نہیں, میں اس کھنڈر کو محفوظ کروں گا تاکہ جو نسلیں ہیں آئندہ وہ جان سکیں کہ اسرائیل نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے. تو میں تو کہتا ہوں کہ جو غزہ کا کچھ حصہ تو چھوڑ دینا چاہیے ایک میوزیم کے طور پہ کہ یہ کیا اسرائیل نے. جو ایک اور پلان انہوں نے بنایا کہ جی اس سارے کو غزہ کو خالی کر کے ان کو اس طرح پھر ایک دفعہ نقبہ جو وہ پرانا 48 والا تھا کہ ان کو گھروں سے نکال دیا تھا, ان کو مکمل طور پہ غزہ سے نکال دو اور ایجپٹ یا ادھر ادھر دھکیل دو. سر ایجپٹ تو بالکل تیار نہیں ہے, اس وہ سے نہیں ہے. وہ تیار نہیں ہے. ایک سائڈ پہ ریڈ سی ہے, یا تو ریڈ سی میں پھینک دیں ان کو, اور ایک باقی ساری سائڈ کے اوپر اس کے اسرائیل ہے. تو غزہ کے لوگ تو یہ ان کا ایک لاسٹ بیسٹین ہے, ایک لاسٹ ایک وہ ہے, اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے ان کے لیے. تو اس کو ری بلڈ کرنے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے کہ وہاں کے لوگوں کے علاوہ. اب وہاں پہ سردیاں ہیں سر, اس وقت میری کل پرسوں وہاں پہ ویڈیو کال میں بات کر رہا تھا. اور اچھا, تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جنگ پھیل سکتی ہے کیونکہ ادھر سے یمن سے وہ حوثیز جو ہے جی سر, وہ چوکنے ہو گئے ہیں کیونکہ امریکہ کی وہ ایک خاص فلیٹ ادھر گئی ہے. جی سر بالکل, یہ جو زائنسٹ ایجنڈا ہے وہ تو بالکل 100% یہی ہے کہ یہ جنگ جتنی پھیلے. وہ بیروت سے مسلسل کوشش کر رہے ہیں, شام کو انسٹیگیٹ کر رہے ہیں کہ کسی طرح یہ وہ جنگ پھیلے, اور اس کے ملٹیپل لیول کے اوپر افیکٹ ہیں. پہلا افیکٹ تو یہ ہے کہ جو ایک نیا اکنامک بلاک چائنا کی یعنی صورت ان میں کو فائدہ ہے اسرائیل بہت کو زیادہ اگر فائدہ ہے. لیبنان اپنا انوالو ہو جنگ کے کرتا ہے اندر, یا ادھر سے, کیونکہ لبنان گریٹر اسرائیل کا حصہ ہے, سیریا گریٹر اسرائیل کا حصہ ہے, ایجپٹ کا کچھ حصہ گریٹر اسرائیل کا حصہ ہے, اور عراق کا کچھ حصہ گریٹر اسرائیل کا حصہ ہے. تو یہ یہودیوں کی ہمیشہ سے ایک اسٹریٹجی رہی ہے کہ یہ ایک کسی کی آڑ میں اپنا وہ مقصد پورا کرتے ہیں. تو ایک جو گریٹ ورلڈ پاورز کے لیے ایک یقیناً یہ ہو سکتا ہے کہ اگر اس ایریا کے اندر ایک بہت بڑے وسیع پیمانے کے اوپر ایک منی جنگ عظیم کے طور پر شروع ہو جائے, تو ایک جو دوسری نئی اکنامک پاور, ایشین اکنامک پاور رائز ہو رہا ہے, اس کو ایک اچھا یہ تو ختم ہو جائے گا. سوال یہ ہے کہ ایٹ دا پریزنٹ مومنٹ اس کو وار ہسٹیریا نہیں کہنا چاہیے, وار میڈنس کہنا چاہیے, وٹ ایور, کہ اسرائیل کی جو پاپولیشن ہے وہ بھی ایک ایکسٹریم پہ چلی گئی ہے. وہ اپنے آپ کو مسلح کر رہے ہیں, جو سیٹلرز ہیں وہ حملہ آور ہو رہے ہیں, نہتے لوگوں پہ ہو رہے ہیں, اور وہاں پہ جو مینیا کہہ سکتے ہیں ٹو کل پیلسٹینینس, یہاں تک کہ میں نے اخبار میں ہی پڑھا تھا کہ جس طرح نتان یاہو نے حوالہ دیا تالمود کا شاید, جس میں کہا گیا کہ یہ بچوں کو بھی مار دو اور ان کو عورتوں کو بھی, بوڑھوں کو بھی, اور درخت ختم کر دو, اور ہم نے یہی کرنا ہے, یہی اس نے کہا نا. جی ایسے ہی. وہ اتنا پاپولر ہوا ہے کہ اس کو ایک سانگ کی صورت میں جب گایا گیا ہے تو اس وقت اسرائیل میں وہ ٹاپ آف دا چارٹس ہے, یعنی ینگر جنریشن اس کے اوپر رقص کر رہی ہے, رقص کرتی ہے. جی کیونکہ دے بلیو ان دیٹ. یہ میڈنس کیا اب ان میں آئی ہے جنگ کے شروع ہونے سے بعد آئی ہے, یا ہمیشہ سے ان میں یہ میڈنس؟ سر یہ ہمیشہ سے تھی ان کے اندر. جیسے میں ویسے اگر کہ ہم عموماً جو یہودی معاملات سے ہم یہودیوں کو عموماً ایک کامن ٹرم کہ یہودی ہوموجنس گروپ نہیں ہے. ان کے اندر بیسکلی 4 بڑے گروپس ہیں. سب سے بڑا گروپ ہے اشکنازی. یہ وہ گروپ ہیں جو سینٹرل ایشیا میں کے گورے کوکیشین مسلمان ہیں. دوسرے جنہیں کہتے ہیں سیفریڈک جیوز, سفاری جیوز, یہ اسپین اور پورچگل میں جو پہلا گروپ گیا تھا موراکو سے یہ ادھر کے رہنے اسپین والے مسلمانوں کو تو آٹمن نے پناہ دی. جی بالکل. اور تیسرے ہیں جنہیں مزاری جیوز کہتے ہیں, یہ لوکل عرب جیوز ہیں جو کہ عربی تھے اور عربی رہے. اور چوتھے افریقن جیوز, یہ ایتھوپیا وغیرہ کے 4 جیوز ہیں. اس میں جو ان میں سے جو وائلنٹ ہے وہ اشکنازی
جو کہ اس وقت جس پر اب جتنے اس وقت دنیا میں یعنی کہ یہودیوں نے نیچرلی اب اس میں کہتے ہیں نا گیو دا ڈیول اٹس ڈیو، جو انہوں نے ترقی کی ہے علمی اکیڈمی کے طور پہ تقریباً شاید 70 یا 80 انہوں نے نوبل انعام جیتے ہیں. تو اب جس یہودی کا نام آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے وہ برنی سینڈرز ہو، سیگمنٹ فرائڈ ہو، نہیں وہ ٹھیک ہے، وہ سارے اشکنازی یہودی ہیں. اچھا دے آل اشکنازیز. آپ کو کوئی مزاری سیفرڈک یا افریقن یہودی ان میں سے نہیں ملے گا. تو ان لوگوں نے بہت جلدی جو ہے وہ انسٹیٹیوٹس ڈیولپ کیے، ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ، فائنینشیل انسٹیٹیوٹ، اور بڑا لیولی انہوں نے جو یورپین کیپٹلسٹ سسٹم ہے اس پر کنٹرول حاصل کیا، جس کے ذریعے انہوں نے تھرو فنڈنگ کر کے اسٹیٹ آف اسرائیل کا قیام کیا. اور اسٹیٹ آف اسرائیل پہ اس وقت جو 88% قبضہ ہے پوزیشن آف پاورز کے اوپر. اچھا یہ بتائیں کہ ابھی جو حال ہی میں پورے امریکہ کے جو تھے سینیگوگ، ان کا عملہ، یعنی جو پادری بھی ہیں باقی عملہ بھی، انہوں نے بہت بڑا مظاہرہ کیا ہے اگینسٹ اسرائیل. دوسری طرف بائیڈن کا جو ذاتی عملہ ہے وائٹ ہاؤس کا، جی جی جی، وہ دن کے وقت وہاں کام کیا انہوں نے، اور شام کو وائٹ ہاؤس کے باہر کھڑے ہو کے اس کی پالیسیز کے خلاف نعرہ بازی کی ہے. ویسے تو ان چیزوں سے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ مجھے یاد ہے کہ عراق وار جب شروع ہوئی ہے تو سب سے بڑا مظاہرہ اس وار کے خلاف امریکہ میں ہی ہوا. جو یہ فیل کہ جو امریکہ میں مطلب ہے کہ یہ یہودی بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، باقی بھی ایڈمنسٹریشن ہے، اس کا کوئی فرق پڑے گا ان کی؟ کیونکہ اس کے لگتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا. دیٹ مینس کہ آپس میں ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے. دیکھیے سر، وہ جو یہ ان کا انہوں نے ایک مارشل مائنڈ سیٹ جو تیار کیا ہوا ہے اور جو ماسٹر پلان تیار، اس پہ تو فرق نہیں پڑتا. لیکن دنیا کو کم از کم ایک چیز واضح ہو گئی ہے کہ جو یہودی ہیں، یعنی کہ جو شریعت موسوی کے پابند ہیں اور جو تورات کے پابند ہیں، ان میں خدا کا خوف ہے، آخرت کا خوف ہے، اور وہ جانتے ہیں کہ سب کچھ غلط ہو رہا ہے. دوسری سائڈ پر یہ تلمود کے ماننے والے، تلمود ریبائز کی بنائی ہوئی ایک تفسیر قسم کی چیز ہے، ایک مین ریٹن ایک ڈاکیومنٹ ہے جس کو زائنسٹ مانتے ہیں، جس کے اندر وہ چیز باقاعدہ ایک پیراگراف ہے کہ جس میں کہا گیا ہے کہ آپ کو پتہ ہے نان جوز کو یہ جینٹائلز کہتے ہیں، کہ جینٹائلز جو ہیں ان کی عورتوں کو ریپ کرنا، ان کے ساتھ فراڈ کرنا، ان کے ساتھ جھوٹ بولنا، ان کو دھوکہ دینا 100% جائز ہے. اچھا یہ وہی مینٹیلٹی ہے جو ایک اسرائیلی جنرل نے کہا تھا کہ یہ ہیومن اینیملز. وہ ایسے ہی، چونکہ وہ اگلا پیراگراف پھر تلمود کا یہ کہتا ہے کہ جس طرح جب جانور بعض دفعہ اڑ جاتا ہے تو آپ اس پہ تھوڑا پیار کر کے چمکار کے اس کے کام، لیکن رہتا وہ جانور ہی ہے، اس کے حقوق بھی جانور والے ہی ہوتے ہیں، وہ کبھی انسان کے لیول پہ نہیں پہنچ سکتا. تو یہ جینٹائلز کا لیول وہی ہے. تو اگر یہ کبھی بہت اکڑ جائیں تو ان سے مومنٹیرلی کچھ لمحوں کے لیے ان پہ ہاتھ پھیر کے چمکار کے انہیں ٹھنڈا کر دو. لیکن جب موقع ملے یہ سب چیزیں جو میں نے پہلے بتایا، معاشی، اخلاقی، ان کے ساتھ جرائم کرنا، ان کے ساتھ بدفعلیاں کرنا، تم پر معاف ہے. اب یہ ظاہری بات ہے خدا کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ خدا کی انجیکشن نہیں ہو سکتی، خدا کی انسٹرکشن نہیں ہو سکتی. تو وہ جو باقی یہودی ہیں جو صحیح تورات کو ماننے والے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ یہودیت کے نام پر یہ کتنا ہینیس کرائم دنیا میں ہو رہا ہے، اور اس کی بہرحال قیمت ادا کرنی پڑے گی.